کیا کمی تھی جس کے لیے اس نے اپنی جان دے دی؟ تو یہ دنیا سے اتنا بیزار آ گیا کہ اس کی یہ جان بھی نہیں بچائی، زہر کھا لیا، پھانسی ڈالی، کہیں کود گیا۔ تو واقعات دنیا میں ہوتے ہیں کیا ہے؟ یہی وہ چیز ہے جب انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ سے تنابہ توڑ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے سکون اطمینان ختم کر دیتے ہیں۔ کیونکہ سکون اور اطمینان انسان کو ملنے کی ایک ہی جگہ، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی دروازہ ہے جس سے انسان کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، اندرونی خوشیاں جس کو ملتی ہیں، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کی یاد ہے، وہ اللہ سے تعلق ہے۔ تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں بہترین زندگی عطا کریں گے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ نے ارشاد فرمائی، مسند احمد کی حدیث ہے جس کو علامہ احمد شاکر نے صحیح کہا، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا من اکثر الاستغفار، استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گئے استغفر اللہ پڑھتے رہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے معاف کر، میری مغفرت فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ استغفر اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بغیر سمجھے بولے ایسے فاسٹ جو ہے گویا جو ہے 1 منٹ کے اندر 100 مرتبہ پڑھ لیا، تو 100 مرتبہ پڑھ لیا، کیا پڑھا؟ یہ جو آپ نے کہا کیا ہے؟ استغفر استغفر، کیا شعور، صرف آپ کی زبان نہیں، آپ کا شعور بھی ساتھ دے، آپ کا دل و دماغ بھی ساتھ دے کہ آپ اللہ سے معافی طلب کریں، اپنے گناہوں کو آپ احساس کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، اے اللہ تو معاف کر، اے اللہ تو معاف کر، اے اللہ تو معاف، میں گنہگار ہوں تو معاف کر۔ یہ چیز اللہ کو اتنی پسند آتی ہے، محمد رسول اللہ میں شاہ فرماتے ہیں اس کے لیے 3 خوشخبریاں۔ پہلی خوشخبری جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر فکر سے آزاد کر دیتے ہیں، جو فکر مبتلا، بچوں کی تعلیم کی فکر ہے، بیوی کے ساتھ مسئلے چل رہے ہیں فکر ہے، گھر کے مسائل، باہر کے مسائل، آفس کا مسئلہ ہے، آفس میں ٹینشن ہے فکر ہے، استغفار پڑھیں، فکر سے اللہ آزاد کر دیتے ہیں استغفار کی برکت سے۔ جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، فکر ٹینشن سے اللہ آزاد۔ آج سب سے بڑی مصیبت ٹینشن ہی تو ہے، بی پی کیوں آئی، شوگر کیوں، بی پی ڈاؤن کیوں ہوئی، برین ایوریج کیوں ہوا، ہارٹ اٹیک کیوں آیا، یہ جتنی بھی خطرناک بیماریاں ہیں سب کا جڑ کیا ہے؟ جی یہ ٹینشن۔ آج ٹینشن یہ سب سے بڑی بیماری، اور اس ٹینشن کی دوا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کیا ہے؟ استغفار۔ استغفار، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس ٹینشن سے روک نہیں سکتی، دنیا کے اندر کوئی دوا نہیں جا کے ٹینشن میں دور کے بی پی کہتے ہیں دوا کھا لو کیا ہوگا، بی پی ڈاؤن ہوگی، ٹینشن تو نہیں ہوگا، ٹینشن تو نہیں جائے گا۔ ٹینشن فری جو کیپسول شریعت آپ کو دے رہی ہے کیا ہے؟ استغفار۔ اس کو لازم پکڑنے میں یہ بہت بڑی برکتیں لے کر آتا ہے آپ کی زندگی کے اندر استغفار۔ یہ پہلی بشارت۔ دوسری چیز کیا؟ وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، ہر تنگی ہر مشکل سے اللہ نکالتے ہیں باہر۔ اللہ اگر ہماری زندگی میں جھانک کے دیکھیں تو مشکلیں ایک مشکل سے نکلے دوسرے میں، دوسرے سے نکلے تیسرے میں، ایک مشکلات ہی مشکلات۔ علاج کیا؟ کیسے ختم ہوگی مشکلیں؟ ہر مشکل سے نکلنا اللہ آسان بنا دیتے ہیں استغفار کے لیے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ محمد رسول اللہ کے صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو ایک مجلس میں ہم گنتے تھے کہ 100 مرتبہ استغفار۔ کون؟ محمد رسول اللہ امام الکائنات، جن کے بارے میں اللہ نے بشارت کی آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ ہمیں معاف کر دیے۔ سورہ فتح کے اندر بشارت ہوئی، جو بے گناہ زمین پر چل رہے تھے، جن کے گناہ جھڑ چکے تھے، پاک انسان، مقدس ہستی، اللہ کا رسول، جس کی بشارت اللہ نے دے دی ہے کہ پاک ہے، گناہوں سے مبرہ ہے، کسی کے بارے میں نہیں کہا اللہ نے کہ گناہوں سے پاک ہے۔ اپنے
نبی کے بارے میں، اپنے حبیب کے بارے میں شان. یہ پاک ہستی ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار ہے. کون سے گناہ کی گناہ معاف، کون سے گناہوں کو معاف کروا ہے. یہ شعور کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، پورے کائنات میں اللہ نے مجھے افضل بنایا ہے، اور کما حق ہو اس کی عبادت نہ کر پاؤں تو یہ شعور آپ کو رات سننے نہیں دیتا. اللہ کے حضور کھڑے رہتے، پیروں میں برم آ جانا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہمارے اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی، آپ سے سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے، پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اتنی دیر کیسے آپ کھڑے رہتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تو آپ کو معاف کر دیا، بشارت دے دی. رہتی دنیا کا قرآن نازل کر دیا، اس قرآن میں آپ کے لیے اللہ نے بشارت دے دیا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ محمد رسول اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ عائشہ صدیق کی بیٹی، افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکر کا احساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کر لیا. اور پھر وہیں پر امت کے لیے تعلیم، امت کے لیے تعلیم کہ اللہ کے نبی اس امت کا رہنما جب اتنی مرتبہ استغفار طلب کرتا تو پھر یہ امت کتنی مرتبہ کرے گی؟ یہ امت کیسے استغفار سے واقف ہو جائے؟ اور تیسری بشارت جو آج کے ہمارے موضوع سے متعلق ہے، استغفار کی برکت سے، کثرت سے استغفار کرنے کی وجہ سے. تیسری بشارت وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے ملے گا. انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے یہاں سے جو ہے رزق مل سکتا. استغفار کی برکت سے ہم کہیں اور تلاش کرتے رہتے ہیں، ہم کہیں اور بھی اپنی کوششیں لگائے رہتے ہیں، اور اللہ کہیں اور سے دروازہ کھول دیتا ہے. یہ وہ حکمت والا رب ہے جو اس کی طرف رجوع کرنے سے، استغفار مانگنے سے، استغفار طلب کرنے سے اللہ ان دروازوں کو کھولتے ہیں. دوسرا دروازہ میرے دوستوں ہماری زندگی کے اندر جو اختیار کرنا ہے وہ ہے تقویٰ، اللہ کا ڈر. اللہ کے ڈر سے انسان حلال کی طرف آئے اور ہر حرام سے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو روکے. یہ لگی تقویٰ. تقویٰ داڑھی میں نہیں، تقویٰ لمبے چھپے قبے میں نہیں، تقویٰ نورانی چہرہ بنا کے لوگوں کو دھوکہ دینے میں نہیں. تقویٰ آپ کے اور رب کے درمیان کی زندگی جو اللہ کا ڈر ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، واشار الی صدرہ ثلاث. آپ نے سینے کی طرف اشارہ کیا اور 3 مرتبہ فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے. آج ہم تقویٰ تلاش کرتے ہیں لوگوں کا، ان کی داڑھیوں میں، ان کے جھبوں میں، ان کے قبوں میں، ان کے جو تسبیحات میں اور ان کی باتوں میں، ان کی ظاہری دینداری میں. بڑے متقی پرہیزگار انسان ہیں، اور اندر سے جب شیطان نکلتے تو کہتے ہیں بھائی اتنا تقوی والا انسان ایسا کر گیا. تو تقوی کو آپ نے ناپا کہاں سے؟ تقوی کو ناپا تھا ان کے ظاہر سے، جس کی وجہ سے دھوکا کھا. تو تقویٰ اللہ کا ڈر ہے میرے دوستو جو ہر ایمان والے کے ساتھ موجود ہونا چاہیے. اور جتنا زیادہ تقویٰ ہماری زندگی کے اندر پہنچے، جتنا ہم اللہ سے ڈرنے لگے، اتنی ہی ہماری زندگی کی اصلاح ہوگی. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سورۃ طلاق میں آیت نمبر 2 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا تقویٰ جو اختیار کر جائے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی راہ بنا دیں گے. يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ایگزٹ، مخرج معروف ہے آپ کو جی. تو یہ مخرج کس کا ہے؟ مشکلات سے نکلنے کا. مشکلات سے آپ کو اللہ عزت کرتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور آپ کو رزق
اللہ کا وعدہ اپنے کلام پاک ہے، اس کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ آج میرے دوستوں، آج ہماری زندگی کے اندر دو رخ چلتے ہیں۔ دنیا والوں کے ساتھ ایک رخ ہوتا ہے، اور جب ہم تنہا ہوتے ہیں تو ہمارا ایک رخ اپنے رب کے ساتھ ایک دوسرا ہوتا ہے۔ وہاں پر بالکل لوگوں کے ساتھ ایسے ہم پیش آتے ہیں کہ ہم سے کوئی نہیں کریں گے، اور جب ہم تنہا ہوتے ہیں تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے ہمارا دل دبا کر کہ ہم سے بڑا ہے، ہماری ضرورت نہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ تو میرے دوستوں، تقویٰ جب ہمارے اندر آ گیا تو سمجھو مسئلے حل ہو گئے، دنیا کی بھی آخرت کی کہ کامیابی اللہ نے تقوی کی بنیاد پر رکھی، اس ڈر کی بنیاد پر رکھی۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں اللہ نے فرمایا کہ اگر بستی والے ایمان لے آ جائیں اور تقوی کی زندگی اختیار کر لیں، اللہ کے ڈر کی زندگی اختیار کر لیں تو کیا ہوگا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوں گی، زمین بھی اپنی برکتوں کو باہر کرے گی۔ کس بنیاد؟ تقوی کی بنیاد۔ پھر اللہ فرماتے وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے ہمیں جھٹلایا، ہماری بات کو نہیں مانا، تو ہم نے کیا کیا؟ أَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا، ان پر عذاب لے آئے۔ نمبر 3، تیسرا دروازہ میرے دوستوں اس کو کھولنے کا، اس کو بڑھانے کا، التوکل، اللہ پر بھروسہ۔ آج ہمارے بھروسے دنیاوی اسباب پر ہیں، مٹیریل لائف میں ہم اتنے ڈوب گئے کہ یہ ہمارا پورا ذہن، ہماری پوری فکر، ہماری پوری سوچ انہیں دنیا کے اسباب کی طرف گھومتی ہے۔ آپ کو دنیا کے اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں کیا، اسباب اختیار کریں، ضرور کریں، مطلوب ہے۔ اسباب کو چھوڑنا دین نہیں ہے، اسباب کو چھوڑنا، اسباب کو اختیار کرنا دین ہے۔ لیکن دین جو چیز سکھلاتا ہے وہ یہ کہ اسباب کو اختیار کریں، لیکن توکل آپ اسباب کے رب پر رکھیں۔ اعتماد اسباب پر نہیں، اعتماد ان اسباب کو پیدا کرنے والے رب پر۔ حکم وہاں سے ہوگا، سوچ وہاں سے آن ہوگا تو ان اسباب کے اندر جو طاقت آئے گی۔ وہاں سے اگر آپ ہے تو آپ 1000 اسباب بھی آپ اختیار کر لیں، 1000 مینز بھی آپ کے پاس ہوں، کام نہیں بنے۔ تو توکل ہی کہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ان اسباب کے رب پر انسان کا اعتماد ہو، یقین وہاں پر ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرنے والا بن گیا، اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا، اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز صبح شام کے اذکار میں ہمیں سکھلائی۔ آپ نے فرمایا کہ جو صبح 7 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لے، ان کلمات کو اپنی زبان سے اقرار کر لے، شام تک کے لیے اللہ اس کے ہر کام کے لیے کافی ہو جائے گا، ذمہ دار اللہ تعالیٰ اس کے کاموں۔ اور جو شام کو پڑھ لے، صبح تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کے لیے کافی۔ اور کلمات کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ سورہ توبہ کی آخری آیت بھی ہے، 11ویں پارے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو، اللہ میرے لیے کافی ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ اور کون ہے؟ کوئی عام سی ہستی نہیں، وہو رب العرش العظیم، عظیم عرش کے رب ہے، عظیم عرش کا مالک، عظمت والے عرش کا مالک ہے، کیونکہ مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوق، سب سے عظمت والے مخلوق، سب سے بڑی مخلوق کون ہے؟ کون بنائے؟ ہاتھی، اونٹ، پہاڑ، آسمان، زمین۔ بولیے ابھی تو آج کل سائنس کے لیے کتنے ایسے بڑے بڑے گیلیکسی کہ ہمیں نظر بھی نہیں آ سکتے، اور جو ہے
خاص مائکروسکوپ سے خاص اس کے جو لینسز جو بنائے گئے ہیں اس کے ذریعے اگر ہم دیکھنا بھی چاہیں تو اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتے. ایسے کئی بلین کے سورج میں گھس جائیں گے, کئی بلین چاند گھس جائیں گے, ایسے ایسے بڑے بڑے جو سیاح ہیں ابھی صحیح سب بتائیں. لیکن ان سب سے بھی بڑھ کر جتنی مخلوقات ہمارے علم میں ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, یہ جو نہیں دیکھ سکتے, ان سب کے اندر سب سے عظمت والی مخلوق اللہ نے جو بنائی ہے وہ اپنا عرش, سب سے عظمت والی کیونکہ اس پر اللہ نے اس کو اپنے لیے اختیار کیا. جی اس پر اللہ مستوی, تو وہ اللہ کون ہے جو اس عظمت والی مخلوق, جو سب سے بڑی مخلوق ہے عرش, اس کا مالک ہے. تو پھر دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. سمجھ رہے بات؟ تو اس عظمت والے عرش کا جو مالک جو رب ہے, اس پر میں نے توکل کیا, اس پر میں نے اعتماد کیا, اس پر میں نے بھروسہ کیا. اور جب وہ میرا مالک ہو گیا, جب وہ میرے کام کے لیے ذمہ دار بن گیا, تو دنیا کی کوئی ہستی ہے جو اس کام کو بننے سے روکے؟ جب وہ میرے کام کے لیے آگے بڑھا ہے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کام کو روک دے؟ یہ ہے وہ توکل. اور محمد رسول اللہ شاہ میں جو 7 مرتبہ صبح پڑھ لے, شام تک اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کا ذمہ دار ہے. آزما کر دیکھیں, ایمان کی ضرورت ہے. اور جو شام میں پڑھ لے, صبح تک اس کے کاموں کا ذمہ دار اللہ کا. اور یہ محمد رسول اللہ کا وعدہ ہے, آپ کی بشارت ہے. نمبر 4, ایک دن کے اندر کتنے منٹ ہیں ہمارے پاس؟ جی جلدی بولیے. میرے خیال سے 1440 منٹ ایک دن کے اندر. 5 نمازوں کے لیے ہم وقت جو نکالتے ہیں اس کو ذرا جوڑ لگائیے. جو ہمارے بھائی پڑ جاتے ہیں بہت باری, یہ نمازیں ہمارے لیے پہاڑ, بڑی مشکلوں سے ہم آتے ہیں, خاص طور فجر. مشکل سے آپ کو 1 گھنٹہ یا 75 منٹ, 5 نمازوں کو بھی اگر آپ 15 منٹ کے حساب کریں, 75 منٹ میکسیمم 24 گھنٹوں میں سے 14 منٹس میں 75 منٹس ہم نے جو نکال رہے ہیں, یہ خود جو ہے اللہ پہ احسان کرنے کو ہے نا. یہ حالت ہے ہماری. اب اس کی بھی انسان اگر پابندی کر لے, عبادت کے لیے وقت نکال لے, تو ذرا دیکھیے اس کی برکت. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں بیان کرتے. حدیث قدسی کا مطلب کیا ہے؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہوں, لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس طرح فرمایا. وہ قرآن نہیں, تو اللہ کا کلام ہے جو قرآن میں موجود. دوسرا رب کا ہی کلام ہے, لیکن الفاظ محمد رسول اللہ. آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے اس طرح فرمایا, یا اللہ اس طرح فرما دے. یہ حدیث قدسی, حدیث کے سب سے اونچے درجے کی حدیث, سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث. مسند احمد کے اندر اور ترمذی کے اندر موجود ہے, جو صحیح سند سے مروی کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں, یا ابن آدم, اے آدم کے اولاد, اے انسان, تفرغ لعبادتی, میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا, میری عبادت کے لیے وقت نکال, میری عبادت کے لیے اپنی زندگی میں سے وقت نکال. اب نمازوں کے لیے ہم وقت نکال رہے ہیں, نوافل کے لیے, ذکر کے لیے, دعا کے لیے, یہ سب عبادات ہیں. وقت نکالو. بشارت کیا ہے؟
املأ صدرك غنا، تیرے دل کو میں غنا سے، بے نیازی سے بھر دوں گا، کسی کا محتاج نہیں ہوں، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھوں گا۔ بادشاہ کو پورے ملک کا خزانہ ملنے کے باوجود بھی دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ ہاں کیوں کرتا ہے؟ وہ بھی مل جائے، وہ خزانہ بھی اس کے خزانے میں شامل ہو جائے، یعنی ملک کا پورا خزانہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، تو وہ بادشاہ کا فقیر ہے، فقیر ہے تو مانگتا کرتا ہے، دوسروں کی جیبوں میں نظر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے محمد رسول شاہ فرماتے ہیں لیس الغنا غنى المال انما الغنى غنى النفس، مالداری یہ نہیں کہ آپ کو بہت مال مل جائے، بہت مال ملنے کے باوجود ایک پہاڑ ملنے کے باوجود دوسرے پہاڑ کی تمنا کروں تو فقیر مالدار نہیں۔ مالدار کون؟ جس کا دل مالدار ہو جائے، اللہ جو دے اس پر کہے کہ یا رب تو نے مجھے بہت دے دیا الحمدللہ۔ ایسا بندہ جس کے دل کے اندر قناعت آ جائے، جس کے دل کے اندر اللہ کی نعمتوں کی عظمت آ جائے، جو اپنے اللہ رب العزت نے جو کچھ دیا ہے وہ اس کے لیے اپنا وہ کافی سمجھے، یہ وہ شخص ہے جس کے پاس جھوپڑی بھی ہو تو وہ مالدار ہے، کیونکہ دوسرے کے مال کو اولاد اس نے، دوسرے کے مال کی طرف کی کوئی نظر نہیں، اللہ نے جو دیا الحمدللہ بہت دے دیا، اللہ تعالیٰ شکر۔ دل کے اندر غنا آ جائے، دل کے اندر مالداری آ جائے، پھر یہ وہ شخص ہے جو حقیقت میں مالدار ہے، چاہے اس کے پاس تھوڑا سا لیکن دل مالدار ہو گیا۔ اور محمد رسول شاہ فرما دیجیے کہاں سے آئے گا؟ دنیا کی مالداری سمیٹنے سے نہیں، جتنی بھی سمیٹو، اللہ نے انسان کی طبیعت ایسی بنائی کہ اس میں اللہ نے حوث رکھا، حرص رکھی، طمع رکھا، لالچ رکھا۔ ایک پہاڑ مل گیا تو دوسرے پہاڑ کی تمنا، دو مل گئے کسی کی تمنا، اور اس وقت شاہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کا یہ حرص، انسان کی یہ حرص اور انسان کی یہ طمع، یہ لالچ اسی وقت ختم ہوگی جب قبر کی مٹی اس کے منہ میں گرے گی۔ قبر میں پہنچنے تک یہ چلتا رہے گا سلسلہ، کیونکہ انسان نہیں۔ اب یہ انسان اگر مالدار بننا چاہے تو دل کے اندر مالداری آ جائے، دل کے اندر قناعت پسندی آ جائے، دل کے اندر حرص اور طمع، یہ لالچ، یہ بیماریاں نکل جائیں دل سے۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کرے گا، جب رب کی طرف آئے گا تو اللہ اس کے دل کو مالدار کرے گا، دل کے اندر قناعت آئے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں املأ صدرک غنا، تیرے دل کو میں مالداری سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا۔ کسی بندے کا محتاج نہیں رہے گا، محتاج اگر بنے گا تو میرا بنے گا۔ کائنات کا سب سے بڑا مالدار بھی اللہ کا محتاج ہے، کہ وہاں سے ملا تو پھر ملا، وہاں سے نہیں ملا، وہاں سے چھین گیا تو ختم۔ ایک رات کا زلزلہ کافی، ایک رات کا زلزلہ کافی، بلکہ ایک سیکنڈ کا زلزلہ کافی، رات تو بہت بڑی بات ہے، سب گئے، سب تحس نحس۔ تو تجھے کسی بندے کا محتاج نہ رکھوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالے تو پھر کیا ہوگا؟ ملأت یدک شغلا، تیرے ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا، یہ کام ہمیشہ 24 آورس کام کا ٹینشن، گھر میں بھی بیٹھا گھر اور سے کام کر رہا ہے، بیوی باتوں بیٹھی، بیوی کے لیے ٹائم نہیں، بچے گھر میں، بچوں کے لیے ٹائم نہیں، کام ہی کام ہے۔ بہت سارے لوگ دیکھیں آپ اپنے سراؤنڈنگ میں اور خود کو بھی چاہ کے دیکھیں آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، کام ہی کام، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، تیری محتاجی کو میں دور نہیں کروں، ہمیشہ خوف نقصان ہو جانے کا، تنخواہ کم ہو جانے کا، ریٹ اتر جانے کا، یا کہ حاجات زیادہ ہیں، ضروریات اللہ اتنی پیدا کر دیں گے کہ جتنا آپ کمائے ہو پورا نہیں ہو پائیں گا، کمائی بہت ہو اس سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ سب کیا
اللہ کے لیے عبادت کا وقت جب بندہ نہ نکالے تو پھر یہ مسائل سے بڑھے. علاج کیا ہے؟ رب کے لیے، اس کی عبادت کے لیے وقت نکالیے. 1440 منٹ آپ کے پاس ہے، کم از کم 75 منٹس نمازوں کے لیے وقت نکالیں، تو پھر دیکھیں برکتیں کیسی آتی ہیں. نمبر 5، حج اور عمرہ بار بار کرتے رہنا. اب حج کا نظام 5 سال میں ایک مرتبہ ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن عمرے کے لیے دروازے تو کھلے ہیں. الحمدللہ یہاں سے جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے زیادہ اخراجات بھی نہیں، 100 ریال 150 ریال کے اندر آرام سے آپ جا کر آ جائیں گے. جبکہ آپ ہوٹل میں مرتا ہوگا 100-150 ریال ہو جائے. ایک اچھی خاصی اگر جو ہے اگر ٹریٹ اگر ہو جائے تو آرام سے 150-200 ریال آپ کے لیے کرتے ہیں. اللہ کے لیے آپ عمرے کا سفر کریں، عمرے کی عبادت کریں، حج کی عبادت کریں. اس کی بشارت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کے درمیان میں متابعت کرو، انہیں بار بار کرتے رہو. فإنہما ينفیان الفقر والذنوب، اس لیے کہ یہ حج اور عمرہ 2 چیزوں کو دور کرتے ہیں آپ کی زندگی سے. ایک دنیا کی چیز، ایک آخرت کی چیز. دنیا کی چیز کیا ہے؟ فقر. دنیا کی چیز کیا ہے؟ فقر. محتاجی کو دور کرتے ہیں. محتاجی کو دور کرنے کا علاج حج اور عمرہ. ابھی اس سال تو بہت مہنگا ہو گیا، ہم لوگ اتنا مہنگا ہو گیا کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جس کے پاس پیسے موجود ہیں، استطاعت ہے، پیسوں کی محبت میں حج کو اس نے ملتوی کیا. بھائی اتنا کم خرچ کر دیکھیں کہ ہو سکتا ہے اگلے سال یا اس کے بعد سال کم ہو جائے، ہو سکتا ہے بڑھ جائے. پچھلے سال جو ہے جتنا کچھ تھا لوگ کہہ رہے تھے زیادہ، اس سال کی کمی کا جو وہ ایکسپیکٹ کیا، لیکن اس سال اس سے ڈبل ہو گیا. حالات کا آپ کو پتا نہیں. اب جو انسان اس حدیث کو ذہن میں رکھے کہ جو حج عمرے میں جو خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس خرچ کے ذریعے سے اس کی محتاجی کو دور کرتے ہیں، اس کے فقر کو دور کرتے ہیں، اس کی دنیا کی تنگی کو اللہ دور کرنے کا علاج. اور میرے دوست اس میں اور ایک چیز بھی ہے، جب انسان جب اس کے اندر غور کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کو محتاجی اور فقر کو دور کرنے کا ذریعہ اللہ کے رسول نے بتلایا. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ جب پہنچتے ہیں حج اور عمرے کے لیے تو کس مقصد سے پہنچتے ہیں؟ اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت کے لیے آپ نے وقت نکالا. پچھلی جو حدیث آپ کے سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے محتاجی کو دور کرتے ہیں. دوسری چیز، آپ پہنچ رہے ہیں طواف میں، سعی میں، نمازوں میں، سجدوں میں، دعائیں دعاؤں کی قبولیت کی جگہ، قبولیت کے مواقع، قبولیت کے اوقات ہیں. آپ بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جائے، بڑے سے بڑا مسئلہ وہاں پر حل ہو گیا، دعا قبول ہو گئی، محتاجی بھی دور ہو گئی ہے نہیں. بندہ ان معنوی چیزوں پر، ان روحانی چیزوں پر غور کرے تو پھر رسول اللہ کی حدیث صادق آتی ہے، واضح ہوتی ہے. اور دوسری چیز جو اس کو جو مل رہی ہے، جو دوسری بشارت والذنوب، یہ حج عمرہ جو دور کرتا ہے اس کی زندگی سے کیا ہے؟ گناہ معاف. کیسے؟ کما ينفي الكير الخبث، اس طرح پھٹی لوہار کی پھٹی جو گرد و غبار ہے اس کو دور کرتی ہے. سونا جو پگھلایا جاتا ہے مٹی کے اندر تو اصل الگ ٹھہر جاتا ہے اور اس کا جو کچرا جو ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. اسی طرح بندے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی کہ یہ حج و عمرہ بندے سے اس کے فقر و فاقے کو بھی دور کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی اسے معاف کروا دیتا ہے. نمبر 6، چھٹا دروازہ جو ہماری زندگیوں کے اندر سب کے ساتھ موجود ہے لیکن داخل ہونے والے بہت کم لوگ ہیں، وہ ہے میرے دوست رشتوں کو جوڑنا، رشتہ داری کو قائم کرنا. توڑنے والے بہت ہیں، توڑنے والے بہت ہیں، اور خاص طور پر شادی ہونے کے بعد